السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے فن منطق کی مشہور کتاب ملا حسن کا درس شروع ہو رہا ہے۔ میرے سامنے مجلس برکات کا نسخہ ہے اور صفحہ نمبر 33 ہے۔ یاد رکھیں کہ ملا حسن کا نصاب ابتدائے مقدمہ سے ہے، تو صفحہ نمبر 33 ہے اور مقدمے کی بحث ہے۔ یاد رکھیں کہ کسی بھی علم پر مشتمل کتاب کے شروع میں عموماً ایک مقدمہ ہوتا ہے، اور اس مقدمہ میں اس علم کی تعریف، اس علم کی غایت اور اس علم کے موضوع کا بیان ہوتا ہے۔ اس کتاب میں بھی شروع میں مقدمہ ہے جس میں علم منطق کی تعریف، غایت اور موضوع کا بیان ہے۔ لفظ مقدمہ کے بارے میں بتا دیں کہ یہ مقدمہ ہے دال کے کسرے کے ساتھ، اور یہ قدمہ یقدم تقدیم سے ہے، اس میں فاعل، اور اس میں دو صورتیں ہیں۔ یا تو یہ مقدمہ اس میں فاعل ہے اس قدمہ سے جو کہ لازم ہے، تقدمہ کے معنی میں، تو مقدمہ ہوگا متقدمہ کے معنی میں، پہلے آنے والا۔ چونکہ مقدمہ میں جو علم کی تعریف، علم کی غایت اور علم کے موضوع کا بیان ہوتا ہے، یہ تینوں چیزیں چونکہ علم سے پہلے آتی ہیں، اس لیے کتاب کے جس حصے میں ان تینوں چیزوں کا بیان ہوتا ہے وہ حصہ چونکہ اصل علم پر گفتگو سے پہلے ہی وہ حصہ آتا ہے، اس لیے اسے مقدمہ کہتے ہیں، بمعنی متقدمہ، اصل علم سے پہلے آنے والی چیز۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مقدمہ یہ اس قدمہ سے اس میں فاعل ہے جو کہ متعدی ہے۔ قدمہ بمعنی آگے کرنا۔ چونکہ مقدمہ میں جو تین چیزیں مذکور ہوتی ہیں، یہ تین چیزیں اپنے جانکار کو جاہل پر مقدم کر دیتی ہیں، جاہل سے آگے کر دیتی ہیں، اس لیے ان تینوں چیزوں پر مشتمل مقدمہ کو مقدمہ کہتے ہیں، کہ یہ تینوں چیزیں اپنے جانکار کو غیر جانکار پر مقدم کر دیتی ہیں، آگے کر دیتی ہیں، تو یہ آگے کرنے کا کام کرتی ہیں، اس لیے اسے مقدمہ کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ مقدمہ ہے، خواہ قدمہ بمعنی تقدمہ سے ہو، قدمہ لازم سے ہو، اور خواہ قدمہ متعدی سے ہو۔ اب یہ جانیں کہ مقدمہ کی دو قسمیں ہیں، مقدمۃ العلم اور مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم کو ہم بعد میں جانیں گے، پہلے مقدمۃ الکتاب کو جان لیں۔ مقدمۃ الکتاب ان چیزوں کو کہتے ہیں جنہیں اصل مقاصد سے پہلے اس لیے ذکر کیا جائے
کہ اصل مقاصد کا ان چیزوں سے ربط و تعلق ہوتا ہے، اور وہ چیزیں اصل مقاصد میں نفع بخش ہوتی ہیں۔ مقدمۃ الکتاب ان چیزوں کو کہتے ہیں جو چیزیں مقاصد سے پہلے اس لیے ذکر کی جاتی ہیں کہ مقاصد کا ان چیزوں سے ربط و تعلق ہوتا ہے اور وہ چیزیں مقاصد میں نفع بخش ہوتی ہیں، ان چیزوں کو مقدمۃ الکتاب کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے علم کی تعریف، غایت اور موضوع پر مشتمل حصے کو مقدمۃ الکتاب کہہ سکتے ہیں کہ علم کی تعریف، غایت اور موضوع کا علم کے مقاصد سے ربط و تعلق ہوتا ہے، اور مقاصد کے بیان سے پہلے اگر ان تینوں چیزوں کو جان لیا جائے تو یہ تینوں چیزیں مقاصد میں نفع بخش ہوتی ہیں، کہ ان تینوں چیزوں کی جانکاری کی وجہ سے آدمی کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ یہ تینوں چیزیں مقاصد سے مرتبط بھی ہوتی ہیں اور مقاصد میں نفع بخش بھی ہوتی ہیں، اس لیے ان تینوں چیزوں پر مشتمل حصے کو مقدمۃ الکتاب کہہ سکتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس کتاب میں جو مقدمہ ہے یہ مقدمۃ الکتاب بھی ہو سکتا ہے۔ مقدمہ کی دوسری قسم ہے مقدمۃ العلم، اور مقدمۃ العلم ان چیزوں کو کہتے ہیں جن چیزوں پر کسی علم کا شروع کرنا موقوف ہو، جن چیزوں پر کسی علم کا شروع کرنا موقوف ہو ان چیزوں کو اس علم کا مقدمہ کہتے ہیں، مقدمۃ العلم کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک اعتراض وارد ہوگا کہ یہاں مقدمے میں علم کی تعریف کا ذکر ہے، تعریف برسم ہی کا، علم کی غایت کا، علم منطق کی غایت کا ذکر ہے، اور علم منطق کے موضوع کا بیان ہے۔ مقدمۃ العلم ان چیزوں کو کہتے ہیں جن چیزوں پر علم کا شروع کرنا موقوف ہو، اور موقوف ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو شروع فی العلم محال ہو جائے۔ اور یہاں کتاب میں اس مقدمے میں علم منطق کی تعریف کا، علم منطق کی غایت کا اور علم منطق کے موضوع کا بیان ہے، اور یہ تینوں چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ اگر ان تینوں چیزوں کا بیان نہ ہو تو علم منطق کا شروع کرنا محال ہو جائے۔ لہٰذا یہاں مقدمے میں جو تین چیزیں مذکور ہیں، تعریف، غایت اور موضوع، چونکہ ان تینوں پر علم کا شروع کرنا اس طرح موقوف نہیں ہے کہ اگر ان تینوں کا بیان نہ ہو تو علم کا شروع کرنا ہی محال ہو جائے، لہٰذا ان تینوں چیزوں پر مقدمۃ العلم کی تعریف صادق نہیں آ رہی ہے۔ تو اس اعتراض کا صاحب کتاب نے جواب دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ تینوں چیزیں یعنی تعریف، غایت اور موضوع، یہ تینوں چیزیں مقدمۃ العلم ہیں، اور شروع فی العلم ان چیزوں پر موقوف ہے، لیکن موقوف ہونے کا جو مفہوم آپ پیش کر رہے ہیں اعتراض میں، وہ مفہوم یہاں مراد ہی نہیں۔ یاد رکھیں کہ موقوف علیہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ موقوف علیہ جو لولاہ لم تنع کے معنی میں ہو، یعنی ایسا موقوف علیہ کہ اگر وہ نہ ہو
تو پھر جو چیز اس پر موقوف ہے اس کا بھی وجود نہ ہو. اور موقوف علیہ کا ایک معنی یہ ہے اذا وجد فوجد، کہ جب موقوف علیہ پا لیا جائے تو جو چیز اس پر موقوف ہو وہ بھی پا لیا جائے. یاد رکھیں موقوف علیہ کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ موقوف علیہ جو لولاہ لمتنع کے معنی میں ہو کہ اگر موقوف علیہ نہ پایا جائے تو جو اس پر موقوف ہے وہ بھی نہ پایا جائے. اور موقوف علیہ ایک وہ ہوتا ہے جو اذا وجد فوجد کے معنی میں ہو، یعنی اگر موقوف علیہ پا لیا جائے تو جو اس پر موقوف ہے وہ بھی ضرور پا لیا جائے، لیکن اس کے برعکس نہ ہو کہ اگر موقوف علیہ نہ پایا جائے تو وہ بھی نہ پایا جائے. مثال دیکھیں تو بات واضح ہوگی. غسل کرنا، نہانا، غسل کے لیے پانی کا وجود ضروری ہے. تو غسل یہ پانی پر موقوف ہے. تو پانی موقوف علیہ ہے اس معنی کر کہ لولا الماء لمتنع الغسل، اگر پانی نہ پایا جائے تو غسل بھی نہیں پایا جائے گا. تو پانی یہ غسل کے لیے موقوف علیہ تام ہے جسے لولاہ لمتنع سے تعبیر کرتے ہیں. اور غسل کے لیے تالاب کا پانی یہ بھی موقوف علیہ ہے، لیکن یہ موقوف علیہ اذا وجد فوجد کے معنی میں ہے کہ اگر تالاب کا پانی پا لیا جائے تو بھی غسل کیا ہے، پا لیا جائے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر تالاب کا پانی نہ ہو تو غسل پایا ہی نہیں جائے گا. تالاب کا پانی نہ ہو تو نل کے پانی سے بھی غسل پایا جا سکتا ہے. تو موقوف علیہ تو تالاب کا پانی یہ غسل کے لیے موقوف علیہ ہے، لیکن موقوف علیہ ہے اذا وجد فوجد کے معنی میں. تو موقوف علیہ اذا وجد فوجد کو مصحح لدخول الفاء سے تعبیر کرتے ہیں. تالاب کا پانی غسل کے لیے ایسا موقوف علیہ ہے جسے مصحح لدخول الفاء کہتے ہیں. فا کے دخول کو درست قرار دینے والا، کیونکہ تالاب کا پانی غسل کے لیے موقوف علیہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اذا وجد، جب تالاب کا پانی پا لیا جائے گا فوجد تو غسل بھی کیا ہے، پا لیا جائے گا. یہاں فا آ رہا ہے جزا میں، فوجد. تو موقوف علیہ بمعنی اذا وجد فوجد کو مصحح لدخول الفاء سے تعبیر کرتے ہیں. اب آئیے علم کی تعریف، علم کی غایت اور علم کا موضوع، ان چیزوں پر شروع فی العلم موقوف ہوتا ہے. یہ چیزیں موقوف علیہ ہیں، لیکن موقوف علیہ بمعنی لولاہ لمتنع نہیں ہیں، بلکہ موقوف علیہ بمعنی مصحح لدخول الفاء ہیں، بمعنی اذا وجد فوجد ہے. کہ اگر علم کی تعریف معلوم ہو جائے، علم کی غایت معلوم ہو جائے اور علم کا موضوع معلوم ہو جائے تو علم کا آغاز ہو جاتا ہے، شروع فی العلم ہو جاتا ہے. تو چونکہ یہ تینوں چیزیں موقوف علیہ بمعنی اذا وجد فوجد ہیں، یہ تینوں چیزیں موقوف علیہ بمعنی مصحح لدخول الفاء ہیں، تو پھر یہ تینوں چیزیں
مقدمۃ العلم ہو جائیں گی۔ یہ بھی جان لیں کہ کسی علم کا موقوف علیہ تام بے معنی لولاہ لم تنع، کہ اگر وہ چیزیں نہ پائی جائیں تو اس علم کا شروع کرنا ناممکن اور محال ہو جائے۔ کسی علم کا موقوف علیہ تام یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو تصدیق بے فائدہ تمہ اور ایک تصور بے وجہمہ۔ ہم کسی علم کا کسی بھی جہت سے، کسی بھی اعتبار سے تصور کریں گے، کوئی علم ہمارے تصور میں آئے گا تبھی نہ ہم اسے شروع کریں گے۔ ہم سائنس کا علم کب حاصل کر سکتے ہیں، کب شروع کر سکتے ہیں؟ جب سائنس کا مفہوم کسی بھی جہت سے ہمارے ذہن میں آئے۔ مثلا کم از کم ہم اتنا جان لیں کہ سائنس کا علم بہت ضروری ہے اور سائنس کے ذریعہ بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ کم از کم سائنس کا جو یہ تصور ہمارے ذہن میں آیا اس جہت سے کہ سائنس کے ذریعے بہت اچھی چیزیں، بہت فائدے کی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، تو علم سائنس کا ہمارے ذہن میں جو یہ تصور آیا، یہ تصور یہ سائنس کی تعریف نہیں ہے، بس تصور بے وجہ ما ہے، ایک جہت سے سائنس کا تصور ہمارے ذہن میں آیا۔ ایسے ہی ہم سائنس کا علم ہم تبھی حاصل کریں گے، سائنس کے علم میں ہمیں تبھی دلچسپی ہوگی جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ سائنس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے، تبھی نہ ہم اسے حاصل کریں گے، تبھی نہ ہماری اس کی طرف دلچسپی ہوگی۔ تو جب کسی فائدے کی تصدیق ہوگی تبھی اس علم کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اسے شروع کیا جا سکتا ہے۔ تو تصدیق بے فائدۃ ما اور تصور بے وجہ ما یہ کسی علم کا موقوف علیہ تام ہے کہ اس علم کا آغاز اس پر کیا ہوتا ہے؟ موقوف ہوتا ہے۔ اور جب ہم کسی علم کی تعریف بے رسمی ہی جان لیں گے، کسی علم کا موضوع جان لیں گے، کسی علم کی غایت جان لیں گے، تو ہمیں اس علم کا تصور بے وجہ ما بھی حاصل ہو جائے گا اور تصدیق بے فائدۃ ما بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو چونکہ مقدمے میں رسم تام کا بیان ہوتا ہے، موضوع کا بیان ہوتا ہے اور غایت کا بیان ہوتا ہے، اور ان تینوں چیزوں کے ذریعہ تصدیق بے فائدۃ ما بھی حاصل ہو جاتی ہے اور تصور بے وجہ ما بھی حاصل ہو جاتا ہے، تو ان تینوں چیزوں کے ضمن میں چونکہ یہ دونوں چیزیں یعنی موقوف علیہ تام حاصل ہو جاتی ہیں، اس لیے یہ تینوں چیزیں بھی موقوف علیہ ہوں گی بے معنی مصحح لدخول الفا، کہ جب یہ تینوں چیزیں معلوم ہو گئیں تو اب اس علم کا آغاز کیا ہو جائے گا؟ ممکن ہو جائے گا، اس علم کا آغاز ہو سکتا ہے، کیونکہ ان تینوں چیزوں کے ضمن میں ہمیں تصدیق بے فائدۃ ما بھی حاصل ہو چکی ہے اور تصور بے وجہ ما بھی حاصل ہو چکا ہے۔ تو کسی علم کا موقوف علیہ تام تو دو چیزیں ہیں، تصدیق بے فائدۃ ما اور تصور بے وجہ ما، لیکن کسی علم کی رسم تام، کسی علم کا موضوع، کسی علم کی غایت معلوم ہو جائے تو ان تینوں چیزوں کے ضمن میں چونکہ یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ تینوں چیزیں موقوف علیہ تام بے معنی لولاہ لم تنع تو نہیں ہیں، لیکن وہ تینوں چیزیں موقوف علیہ بے معنی مصحح لدخول فا، بے معنی اذا وجدہ فوجدہ ضرور ہیں۔ اتنا سمجھنے کے بعد اب آپ عبارت دیکھیں اور عبارت کا ترجمہ دیکھیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں مقدمہ وہی ما یتوقف علیہ الشروع فی العلم،
مقدمہ، یہاں سے مقدمۃ العلم کی تعریف کر رہے ہیں. مقدمۃ العلم وہ چیزیں ہیں جن پر کسی علم کا شروع کرنا موقوف ہو. اب یہاں اعتراض وہی ہوگا کہ یہاں جو تینوں چیزیں بیان کی گئی ہیں، تعریف، غایت اور موضوع، ان چیزوں پر تو منطق کا شروع کرنا موقوف ہے نہیں ہے. اگر ان تینوں چیزوں کا بیان نہ ہو تب بھی علم منطق کا آغاز ہو سکتا ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہاں موقوف علیہ سے موقوف علیہ تام مراد نہیں ہے، بلکہ موقوف علیہ سے موقوف علیہ بمعنی مصحح لدخول الفاء مراد ہے. والمراد بالتوقف هو المصحح لدخول الفاء، اور موقوف علیہ ہونے سے مراد مصحح لدخول الفاء ہے. والمذکورات فیہا کذالک، اور جو چیزیں مقدمۃ العلم میں مذکور ہوتی ہیں وہ ایسی ہی ہوتی ہیں، یعنی جب وہ چیزیں پالی جائیں تو شروع فی العلم بھی پا لیا جاتا ہے. اذا وجدہ فوجدہ کے معنی میں. اور جو چیزیں مقدمۃ العلم میں مذکور ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہوتی ہیں. فإن الموضوع والحد والغاية المذكورة فيها مما يتوسل به إلى الشروع في العلم ويدفع بها استحالة طلب المجهول المطلق وطلب العبث وعدم الامتياز بين المسائل. کیونکہ علم کا موضوع، علم کی حد اور علم کی غایت یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں شروع فی العلم کا وسیلہ اور ذریعہ بنایا جاتا ہے، اور جن کے ذریعہ طلب مجہول مطلق کے استحالے کا ازالہ کیا جاتا ہے، اور جن کے ذریعہ عبث کے طلب کا ازالہ کیا جاتا ہے، اور جن کے ذریعہ مسائل کے درمیان عدم امتیاز کا ازالہ کیا جاتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی علم کی تعریف کی معرفت نہیں ہوگی تو اس کی تعریف کی معرفت کے بغیر ہم اسے کیسے شروع کر سکتے ہیں؟ یہ تو محال ہے. ہم کسی چیز کے بارے میں اولاً جانیں گے تب نہ اسے حاصل کریں گے. ہمیں سیب خریدنا ہے تو جب سیب کی معرفت ہمارے دماغ میں آئے گی کسی بھی جہت سے تبھی نہ ہم دکاندار سے مانگیں گے. جب ہمیں سیب کی معرفت ہی نہیں ہے تو سیب مانگیں گے کیسے؟ تو کسی علم کی معرفت جب تک حاصل نہیں ہوگی تو اس علم کو شروع کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو مقدمے میں جب تعریف بیان کر دی جاتی ہے تو اب اس کا شروع کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے، ممکن ہو جاتا ہے. تو اگر تعریف بیان نہ کی جائے تو طلب مجہول مطلق کا اعتراض لازم آئے گا کہ جو چیز آپ جانتے ہی نہیں اسے شروع کیسے کر رہے ہیں. تو وَيُدْفَعُ بِهَا اسْتِحَالَةُ طَلَبِ الْمَجْهُولِ الْمُطْلَقِ، اور ان چیزوں کے ذریعہ طلب مجہول مطلق کے استحالے کا ازالہ کیا جاتا ہے، یعنی اس علم کی تعریف کی معرفت کے ذریعہ. وطلب العبث، اور بے فائدہ چیز کی طلب کا ازالہ کیا جاتا ہے. کس کے ذریعہ؟ جبکہ ہمیں غایت کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو یہ اعتراض دور ہو جائے گا. اور مسائل کے درمیان عدم امتیاز کا اعتراض دور کیا جاتا ہے کہ جب ہمیں اس علم کا موضوع معلوم ہو جائے گا تو اس کے مسائل بھی معلوم ہو جائیں گے، اس کے مسائل کیا ہو جائیں گے؟ ممتاز ہو جائیں گے، دوسرے سے خلط ملط نہیں ہوگا. وبالجملة أن الموقوف عليه التام للشروع بمعنى ما لا يمكن الشروع بدونه إنما هو التصديق بفائدة ما والتصور بوجه ما، وهما قد يتحققان في ضمن الفائدة المعتدة بها المذكورة ها هنا في المقدمة بحيث تفيد الامتياز التام وهي الرسم التام وبيان الموضوع وبيان الغاية المذكورة فيها. خلاصہ یہ کہ شروع فی العلم کا موقوف علیہ تام
اس معنی کر کہ اس کے بغیر شروع فی العلم ناممکن ہو، وہ صرف اور صرف دو چیزیں ہیں، تصدیق بفائدۃ ما اور تصور بوجہ ما، وہما قد یتحققان فی ضمن الفائدۃ المذکورۃ ہا ہنا فی المقدمہ، اور یہ دونوں چیزیں اس فائدے کے ضمن میں المعتدۃ بہا کا معنی قابل لحاظ، قابل شمار، یہ ترجمہ کریں گے، اور یہ دونوں چیزیں اس قابل لحاظ فائدے کے ضمن میں پالی جاتی ہیں جو فائدہ یہاں مقدمہ میں مذکور ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ فائدہ امتیاز تام کا افادہ کرتا ہے، اور وہ فائدہ ہے کیا؟ وہی الرسم التام و بیان الموضوع و بیان الغایۃ المذکورۃ فیہا، اور وہ ہے رسم تام اور موضوع کا بیان اور غایت کا بیان۔ تو رسم تام، موضوع اور غایت کے ضمن میں تصدیق بفائدۃ ما بھی حاصل ہو جاتی ہے اور تصور بوجہ ما بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصدیق بفائدۃ ما اور تصور بوجہ ما یہ عام ہیں، اور رسم تام، موضوع اور غایت یہ خاص ہیں، اور خاص یہ عام کا فرد ہوتا ہے۔ تو رسم تام اور موضوع اور غایت یہ افراد ہوئے تصدیق بفائدۃ ما اور تصور بوجہ ما کے، اور تصدیق بفائدۃ ما اور تصور بوجہ ما یہ موقوف علیہ تام ہیں، اس معنی کر کہ ان کے بغیر علم کا شروع کرنا ناممکن ہے۔ تو تصدیق بفائدۃ ما اور تصور بوجہ ما یہ موقوف علیہ تام ہیں، اور ان کے افراد ہیں رسم تام، موضوع اور غایت۔ تو تصدیق بفائدۃ ما اور تصور بوجہ ما جب یہ موقوف علیہ تام ہوئے تو جو ان کے افراد ہیں یعنی رسم تام، موضوع اور غایت یہ بھی موقوف علیہ ہوں گے، لیکن مصحح لدخول الفا کے معنی میں۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَكُلُّ مَا هُوَ فَرْدٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ التَّامِّ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ فَهُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ بِمَعْنَى الْمُصَحِّحِ لِدُخُولِ الْفَاءِ، اور ہر وہ چیز جو موقوف علیہ تام کا فرد ہو، اور ہر وہ چیز جو موقوف علیہ تام کا فرد ہو۔ موقوف علیہ تام کس معنی میں ہے؟ اس معنی میں کہ اس کے بغیر شروع فی العلم ناممکن ہو۔ تو بالمعنی المذکور کا ترجمہ چھوڑ دیں گے، یا اس کا ترجمہ پہلے کر لیں گے، اور معنی مذکور کے لحاظ سے موقوف علیہ تام کا جو بھی فرد ہوگا وہ بھی موقوف علیہ ہوگا، لیکن مصحح لدخول الفا کے معنی میں۔ اب ایک مثال دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک معلول کی کئی مستقل علتیں ہوتی ہیں، اس معلول شخصی کی وہ علل مستقلہ متعددہ موقوف علیہ ہوتی ہیں، لیکن موقوف علیہ بمعنی مصحح لدخول الفا ہوتی ہیں، موقوف علیہ بمعنی لولاہ لم تنع نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے چھت ہے، چھت کے لیے موقوف علیہ کیا ہیں؟ دیواریں ہیں۔ تو چھت کے لیے موقوف علیہ تام کیا ہے؟ دیوار کا مفہوم، دیوار کی حقیقت۔
دیوار کا مفہوم، دیوار کی حقیقت، دیوار کی طبیعت، یہ چھت کے لیے موقوف علیہ تام ہے کہ بغیر دیوار کے یا بغیر پلر کے چھت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے، چھت کا وجود ہی نہیں ہو سکتا ہے، بغیر دیوار کے چھت کا، بغیر پلر کے چھت کا وجود ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن کسی مخصوص چھت کی، کسی مخصوص چھت کے لیے موقوف علیہ کیا ہوتی ہیں؟ اس کی مخصوص دیواریں۔ کسی مخصوص چھت کے لیے موقوف علیہ کیا ہوتی ہیں؟ اس کی دیواریں۔ لیکن یہ دیواریں موقوف علیہ تام نہیں ہیں، بلکہ موقوف علیہ مصحح لدخول الفا ہے۔ کسی مخصوص چھت کے لیے، مثلا میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے کمرے کی جو چھت ہے یہ ایک مخصوص چھت ہے، اس مخصوص چھت کے لیے موقوف علیہ کیا ہے؟ موقوف علیہ تام۔ اس کے لیے موقوف علیہ تام ہے دیوار کی حقیقت، دیوار کا مفہوم۔ اور یہ اس مخصوص چھت کی جو مخصوص دیواریں جو میری طرف ہیں، میرے دونوں طرف ہیں، دو دیواریں ہیں، تو یہ دیواریں کیا ہیں؟ یہ دیواریں موقوف علیہ تو ہیں، لیکن موقوف علیہ تام نہیں ہیں، بلکہ موقوف علیہ بمعنی مصحح لدخول الفا ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر میں کسی ایک دیوار کو گروا دوں تو چھت نہیں گرے گی۔ مثلا میں اپنی ایک طرف کی دیوار گرا کر کے دوسری دیوار کھڑی کر دوں تو اب دیکھیے جو پہلی والی چھت تو ابھی بھی باقی ہے، تو پہلی دیوار جو گرا دی گئی، سمجھ میں آ گیا کہ وہ دیوار موقوف علیہ تام نہیں تھی، اس لیے کہ اگر وہ موقوف علیہ تام ہوتی تو پھر چھت بھی گر جاتی۔ تو میرے اوپر جو مخصوص چھت ہے، اس کی یہ جن مخصوص دیواروں پر یہ چھت قائم ہے، یہ مخصوص دیواریں موقوف علیہ تام نہیں ہیں۔ موقوف علیہ تام تو دیوار کی حقیقت ہے، دیوار کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی بھی دیوار نہ پائی جائے تو چھت کا وجود نہیں ہو سکتا۔ دیوار کی حقیقت، دیوار کا مفہوم یہ موقوف علیہ تام ہے، اور جو یہ مخصوص دیواریں ہیں یہ موقوف علیہ تو ہیں، لیکن موقوف علیہ بمعنی مصحح لدخول الفا ہیں، بمعنی اذا وجدہ فوجدہ ہیں۔ دیوار پائی جا رہی ہیں تو چھت بھی پائی جا رہی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ دیواریں نہ پائی جائیں تو چھت بھی نہیں پائی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اسی کی مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں کما ترى فی تعدد العلل المستقلۃ للمعلول الشخصی، مثلا جیسا کہ آپ کسی معلول شخصی کی متعدد مستقل علتوں میں آپ دیکھتے ہیں، مثلا کالدعائم للسقف، مثال کے طور پر چھت کے لیے مختلف ستون، فإن الموقوف علیہ التامہ طبیعتها، کیونکہ چھت کے لیے موقوف علیہ تام دیوار کی طبیعت اور حقیقت ہے، دیوار کا مفہوم ہے۔ اور جو دیوار کی جو کہ کسی مخصوص چھت کی جو مخصوص دیواریں ہیں، دیواروں کے جو مخصوص افراد ہیں، یہ موقوف علیہ تام نہیں ہے، یہ تو بس مصحح لدخول الفا ہیں۔ وہی کہتے ہیں وخصوصیات و تحققها، اور ان دیواروں کے تحقق کے مخصوص افراد، ترجمہ بس اتنا کر لیں، اور ان دیواروں کے مخصوص افراد یہ مصحح لدخول الفا ہیں، یمکن حصول السقف بدون کل واحد منہما علی الانفراد، جن میں سے ہر ایک کے علی الانفراد ہر ایک کے بغیر چھت کا حصول اور وجود ممکن ہے۔ مثلا ایک دیوار گرا دی جائے، اس کی جگہ دوسری دیوار قائم کر دی جائے۔ وَهَذَا تَوْجِيهٌ لِقَوْنِ الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ مُقَدِّمَةً لِلْعِلْمِ، اور یہ مقدمہ میں مذکور امور کے مقدمۃ العلم ہونے کی توجیہ ہے، یعنی کہہ رہے ہیں کہ اس سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ مقدمے میں جو حد، موضوع اور غایت کا بیان ہے، یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ مقدمۃ العلم ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی اب۔
मुक़द्दिमतुल इल्म है बेमाना मुसह्हिह लिदुखूलिल फा, बेमाना इज़ा वुजिदा फवुजिदा, मौकूफ़ अलैह ताम नहीं है। और ये तीनों चीज़ें यानी गायत, मौजू और रस्म ताम, ये तीनों चीज़ें मुक़द्दिमतुल किताब भी हैं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, बात बिल्कुल वाज़ेह है। व अम्मा कौनुहा मुक़द्दिमतन लिल किताबे बेमाना मा युज़करु क़ब्लल मक़ासिदे लिर्तिबातिहा बिही व नफ़इही फ़ीहा फ़ज़ाहिरुन, और रहा इन तीनों चीज़ों का मुक़द्दिमतुल किताब होना बई माना कि मुक़द्दिमतुल किताब उन चीज़ों को कहते हैं जो मक़ासिद से पहले इसलिए ज़िक्र की जाएं कि मक़ासिद का उनसे इर्तिबात और रब्तो ताल्लुक़ होता है, व नफ़इही फ़ीहा, और वो चीज़ें मक़ासिद में नफ़ा बख्श होती हैं। फ़ज़ाहिरुन, तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि ये तीनों चीज़ें मुक़द्दिमतुल किताब भी हो सकती हैं, क्योंकि इनका मक़ासिद से रब्तो ताल्लुक़ भी होता है और मक़ासिद में ये नाफ़े भी होती हैं, लिहाजा ये मुक़द्दिमतुल किताब भी हो सकती हैं। तो मुक़द्दिमतुल किताब ये किताब का एक हिस्सा हुआ। अब आगे ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि किताब कहते किसे हैं, किताब किस चीज़ का नाम है। तो किताब में तीन एहतिमालात हैं। किताब आप तीन चीज़ों को कह सकते हैं। किसी किताब में क्या होता है, अल्फाज लिखे हुए होते हैं, तो किसी किताब का मतलब होता है वो अल्फाज जो मानी पर दलालत करते हैं। तो किताब का मतलब है अल्फाज जो मखसूस अल्फाज जो मखसूस मानी पर दलालत कर रहे हों। या ये भी कह सकते हैं कि किताब कहते हैं मखसूस मानी को जिन पर मखसूस अल्फाज दलालत कर रहे हों। या ये भी कह सकते हैं कि किताब कहते हैं अल्फाज और मानी के मजमूए को। तो किताब तीन चीज़ों को हम कह सकते हैं, अल्फाज को कह सकते हैं, मानी को कह सकते हैं, अल्फाज और मानी के मजमूए को कह सकते हैं। तो किताब में तीन एहतिमालात हैं। मुक़द्दिमतुल किताब भी चूंकि किताब का एक हिस्सा है, इसलिए मुक़द्दिमतुल किताब में भी यही तीनों एहतिमालात होंगे कि मुक़द्दिमतुल किताब का मतलब है मखसूस अल्फाज जो मखसूस मानी पर दलालत करते हों, या मखसूस मानी जिन पर मखसूस अल्फाज दलालत करते हों, या अल्फाज और मानी के मजमूए को कहते हैं। अच्छा साहब, एक एतराज़ यहाँ वारिद होता है, और एतराज़ ये है कि आप कह रहे हैं कि किताब अल्फाज को कहते हैं, या किताब मानी को कहते हैं, या अल्फाज व मानी के मजमूए को कहते हैं। किताब किसे कहते हैं? किताब उसे कहते हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है उसे नुकूश कहते हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि किताब नुकूश को कहते हैं, यानी उसमें जो हरूफ जो अल्फाज लिखे हुए हैं, तो लिखे हुए अल्फाज को अल्फाज नहीं कहते हैं, अल्फाज उसे कहते हैं जो मुंह से बोला जाए। इसमें जो लिखा हुआ है उसे नुकूश से ताबीर करेंगे। तो किताब तो नुकूश को कहते हैं। तो इस लिहाज से तो किताब में सिर्फ तीन एहतिमालात नहीं होंगे, किताब में 7 एहतिमालात निकलेंगे। नंबर 1, ये कह सकते हैं कि किताब अल्फाज को कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि किताब मानी को कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि किताब नुकूश को कहते हैं। 3 एहतिमालात हो गए। ये भी कह सकते हैं कि किताब अल्फाज मानी को कहते हैं। 4 एहतिमालात हुए। ये भी कह सकते हैं कि किताब अल्फाज नुकूश को कहते हैं। 5 एहतिमालात हुए। ये भी कह सकते हैं कि किताब मानी नुकूश को कहते हैं। 6 एहतिमालात हुए। ये भी कह सकते हैं कि किताब अल्फाज मानी और नुकूश के मजमूए को कहते हैं। तो 7 एहतिमालात होते हैं और आप 3 ही एहतिमालात बता रहे हैं। तो साहिब किताब उसका जवाब देते हैं कि असल ये है कि अहले इल्म ने किताबें लिखी
ان کتابوں میں علوم کو ترتیب دیا، علوم کی تدوین کی. تو علوم کی تدوین اور تصنیف میں مقصود اور معتبر کیا ہوتے ہیں؟ علوم کی تدوین و ترتیب میں مقصود ہوتے ہیں یا تو وہ معانی جن پر مخصوص الفاظ دلالت کرتے ہیں یا وہ الفاظ جو مخصوص معانی پر دلالت کرتے ہوں. نقوش یہ تدوین علم کا مقصود ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ تو غیر مقصود ہے. لہذا نقوش کے جتنے احتمالات ہیں سب ساقط ہو جائیں گے. اور نقوش چاہے تنہا ہو تو وہ احتمال بھی ساقط ہو جائے گا، یعنی کتاب صرف نقوش کو کہیں یہ احتمال بھی ساقط ہو گیا، یا الفاظ مع نقوش کو کہیں یہ بھی احتمال ساقط ہو گیا. معانی مع نقوش کو کہیں یہ بھی احتمال ساقط ہو گیا. الفاظ اور معانی اور نقوش کے مجموعہ کو کہیں یہ بھی احتمال ساقط ہو گیا. تو جب نقوش یہ علوم کی تدوین اور تصنیف کا مقصود ہے ہی نہیں، تو جن احتمالات میں نقوش کا ذکر ہے وہ چاروں احتمالات ساقط ہو جائیں گے، تو 3 ہی احتمال بچیں گے. تو اب جیسے کتاب میں 3 احتمال ہیں کہ کتاب الفاظ کو کہتے ہیں یا کتاب معانی کو کہتے ہیں یا کتاب الفاظ اور معانی کے مجموعے کو کہتے ہیں، یہی تینوں احتمالات مقدمۃ الکتاب میں بھی ہوں گے کہ مقدمۃ الکتاب الفاظ کو کہتے ہیں یا الفاظ یا معانی کو کہتے ہیں یا الفاظ و معانی کے مجموعے کو کہتے ہیں. اب عبارت دیکھیں، صاحب کتاب کہتے ہیں وَتَحْتَمِلُ مَا يَحْتَمِلُ الْكِتَابُ مِنَ الْمَعَانِ الثَّلَاثَةِ. تحتملو کے بعد جو ما ہے یہ اسم موصول ہے، اور من المعانی الثلاثۃ یہ اس ما کا بیان ہے. اور تحتملو میں ہے ضمیر پوشیدہ فاعل ہے جس کا مرجع ہے مقدمۃ الکتاب. اب معنی ہوگا اور مقدمۃ الکتاب ان تینوں مفہوموں کا احتمال رکھتا ہے جن کا احتمال کتاب میں ہوتا ہے. اور وہ 3 احتمالات ہیں کیا؟ الالفاظ الدالۃ علی المعانی، نمبر 1 الفاظ جو معانی پر دلالت کرتے ہیں، نمبر 2 المعانی المعبرہ بالالفاظ، نمبر 2 معانی جن کی تعبیر الفاظ سے کی جاتی ہے، نمبر 3 مجموعہما الفاظ اور معانی کا مجموعہ. واحتمال النقوش ساقط من البین، اور نقوش کا احتمال تو یہاں سے ساقط ہے لعدم قصد التدوین بہی، اس لیے کہ علوم کی تدوین کا مقصود نقوش ہوتے ہی نہیں. اب والذکر والنفع یتحقق بالذات او بالعرض سے ایک اعتراض کا جواب دیا جاتا ہے. اعتراض یہ ہے کہ مقدمۃ الکتاب کی تعریف آپ نے یوں کی کہ مقدمۃ الکتاب وہ چیزیں ہیں جو مقاصد سے پہلے مذکور ہوتی ہیں، جو مقاصد سے پہلے مذکور ہوں انہیں مقدمۃ الکتاب کہتے ہیں. تو مقدمۃ الکتاب کی تعریف میں یہ ذکر کا لفظ آیا ہے، جو مقاصد سے پہلے جن کا ذکر ہو وہ مقدمۃ الکتاب ہے. اور یہاں ذکر کا لفظ آیا ہے، اور ذکر کس چیز کا ہوتا ہے؟ ذکر معانی کا نہیں ہوتا ہے، ذکر الفاظ کا ہوتا ہے. آپ تذکرہ کریں گے، بولیں گے تو آپ کی زبان سے الفاظ نکلیں گے. تو مقدمۃ الکتاب کی تعریف میں آیا ہے ما یذکر قبل المقاصد، وہ چیزیں مقدمۃ الکتاب ہیں جو مقاصد سے قبل مذکور ہوں، جن کا مقاصد سے پہلے ذکر ہو. اور ذکر کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ مقدمۃ الکتاب یہ الفاظ ہیں نہ کہ معانی یا الفاظ اور معانی کا مجموعہ. مقدمۃ الکتاب صرف اور صرف الفاظ ہوں گے، کیونکہ مقدمۃ الکتاب کی تعریف کی جا رہی ہے جو مقاصد سے پہلے مذکور ہوں، اور مذکور صرف الفاظ ہوتے ہیں، معانی مذکور نہیں ہوتے ہیں، یا الفاظ و معانی کا مجموعہ مذکور نہیں ہوتا، صرف الفاظ مذکور ہوتے ہیں. تو لفظ ذکر سے
یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مقدمۃ الکتاب صرف اور صرف الفاظ ہیں، لیکن آگے مزید کہا گیا لارتباطھا بہ ونفعہ فیہا، کیونکہ مقاصد کا الفاظ سے، کیونکہ مقاصد کا ان چیزوں سے ربط و تعلق ہوتا ہے، ونفعہ فیہا، اور وہ چیزیں مقاصد میں نفع بخش ہوتی ہیں۔ یہ لفظ ہے مقدمۃ الکتاب، وہ چیزیں ہیں جو مقاصد میں نفع بخش ہوتی ہیں، تو لفظ نفع آیا۔ نفع یہ الفاظ نہیں دیا کرتے ہیں، نفع تو معانی دیا کرتے ہیں، تو لفظ نفع سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مقدمۃ الکتاب صرف اور صرف معانی ہیں، الفاظ نہیں ہیں۔ تو لفظ ذکر سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مقدمۃ الکتاب صرف الفاظ ہیں، اور لفظ نفع سے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ مقدمۃ الکتاب صرف معانی ہے، جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مقدمۃ الکتاب میں 3 احتمالات ہیں، الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، معانی بھی ہو سکتے ہیں، اور الفاظ و معانی کا مجموعہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ اعتراض بلا وجہ کا ہے۔ لفظ ذکر سے آپ نے یہ کہا کہ چونکہ مذکور صرف الفاظ ہوتے ہیں، اس لیے مقدمۃ الکتاب صرف الفاظ کو ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ ذکر تو بالذات الفاظ کا ہوتا ہے، صرف اور صرف الفاظ کا ہوتا ہے۔ ذکر بذات خود تو الفاظ کا ہوتا ہے، لیکن الفاظ کے ضمن میں معانی کا بھی تو تذکرہ ہوتا ہے۔ تو لفظ ذکر کی وجہ سے یہ اعتراض کرنا کہ مقدمۃ الکتاب صرف الفاظ ہوں گے، یہ بلا وجہ کی بات ہے، کیونکہ ذکر جہاں الفاظ کا ہوتا ہے بالذات، تو ان الفاظ کے ضمن میں معانی کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو ذکر یہ الفاظ کے ساتھ خاص نہیں ہے، الفاظ کے ساتھ خاص ہے بالذات، اور معانی سے بھی اس کا تعلق ہے بالعرض۔ آگے آپ نے یہ کہا کہ لفظ نفع کی وجہ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مقدمۃ الکتاب صرف اور صرف معانی کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ نفع یہ الفاظ سے نہیں حاصل ہوتا، نفع معانی سے حاصل ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ نفع معانی سے حاصل ہوتا ہے بالذات، لیکن وہ معانی کب حاصل ہوں گے؟ جب الفاظ سامنے آئیں گے تب نا، وہ معانی الفاظ کے ضمن میں ہوتے ہیں۔ تو نفع معانی سے ہوتا ہے بالذات، اور چونکہ وہ معانی الفاظ کے ضمن میں ہوتے ہیں، اس لیے نفع الفاظ سے بھی ہوگا بالعرض۔ تو اعتراض بلا وجہ کا ہے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں والذکر والنفع یتحقق بالذات او بالعرض فی المعانی والالفاظ والمجموع، اور ذکر اور نفع معانی میں اور الفاظ میں اور الفاظ و معانی کے مجموعے میں پائے جاتے ہیں، خواہ بالذات پائے جائیں یا بالعرض پائے جائیں۔ کما لا یخفی علی من لہ ادنی تأمل، جیسا کہ اس آدمی پر یہ بات مخفی نہیں ہے جس کے اندر غور و فکر کی ادنا سی صلاحیت بھی ہو۔ والمراد ہاہنا المعنى الاعم، اور یہاں لفظ ذکر اور لفظ نفع سے عام معنی مراد ہے، خواہ وہ ذکر بالذات ہو یا بالعرض ہو، نفع بالذات ہو یا بالعرض ہو۔ فیصح التعریف علی کل واحد من الشقوق، اے فیصح تعریف مقدمۃ العلم، لہذا مقدمۃ